جی اس ٹائم میں ایبٹ-آباد کچہری میں موجود ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں اکثر یہ بات جنرل پبلک آپس میں کرتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ عدالتوں اور کچہری میں بولا جاتا ہے، تو کیا یہ سچ ہے، یہ مت ہے یا فیکٹ ہے؟ آج اس بارے میں ہم پبلک سے اوپینین لیں گے۔ جہاں پہ ہم معاشرتی خرابیوں کی بات کرتے ہیں تو جھوٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ دینی اعتبار سے بھی اس کی ممانعت ہے، تو آج ہم جنرل پبلک سے پوچھیں گے کیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اس میں بھی کافی حد تک حقیقت ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اقتدار کے ہمارے ایوان ہیں، جو ہماری اسمبلیاں ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ تو وہاں پہ بولا جاتا ہے۔ عدالت سے زیادہ بھی جو ہے عوام کو جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، جھوٹے لالے دیے جاتے ہیں، اس پر ووٹ لیا جاتا ہے اور پھر عوام کو مہنگا آٹا دیا جاتا ہے، مہنگے کرائے دیے جاتے ہیں، مہنگا دودھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ ہماری اسمبلیوں میں بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے کہ عدالت میں سب جھوٹ ہوتا ہے، سچ تو ہے ہی نہیں۔ سچ اگر کوئی سچی بات کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کو یہ بولتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ میرا تو یہی عقیدہ ہے اور یہی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر عدالتیں جو بھی عدالتیں ہیں، جس قسم کی عدالتیں ہیں، کوئی فیملی کورٹ کی ہیں، کوئی کس کی ہیں، یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ یہ جھوٹ پہ سارا جھوٹ پہ کام ہے۔ سچائی ایک آنے کی سچائی ان میں نہیں پائی جاتی۔ نہیں، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے، کوئی مقدمہ کیا ہے، کوئی آپ کا تجربہ ہوا ہے یا سنی سنائی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تجربہ کیا، میرا کیس ابھی آج میری تاریخ ہے، فیصلہ ہے۔ میں نے تقریباً 3 سال سے میں بیٹھتا ہوں، 3 سال سے میرا ایک نہیں ادھر کیا ہے کام، نہیں ادھر کیا ہے، سب جھوٹ پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ جو وکیل بھی جھوٹ پہ ان کو کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کر کے سچ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا نظام بالکل غلط ہے۔ یہ عدالتوں والا ہمارا بالکل نظام غلط ہے۔ ہمارا کا سسٹم ہونا چاہیے۔ وکیل یا کوئی بھی ہے وہ جیب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کچھ پیسے نکلو نا ہمیں، مطلب اگر ہم کوئی نشہ کرتے ہیں، نسوار وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ دیر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ جی آپ نے دیکھا ہے یہ عام پبلک کی جو یہ مسکنسیپشن بنی ہوئی ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی حکومت کو چاہیے کہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ اپنا سروے کر لیتے تو ہم لوگوں کو لکیلی شبیر صاحب مل گئے ہیں جو کہ ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں ہزارہ ایکشن کمیٹی میں بھی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مطیب، آپ آج بڑے اہم موضوع پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں آپ کو شاباش دیتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت فیلڈ میں احاطہ ہے کچہری جو ہے یہاں موجود ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ جو آپ کی بات ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک نے بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ ایک دو احادیث کے مفہوم بھی میں رکھوں گا کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کون سے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ نے بتایا کہ ماں باپ کی شرک کرنا، اللہ کی ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جو بتایا کہ جھوٹ کہنا، یہ جھوٹی گواہی دینا، مفہوم اس طرح سے ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس میں یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں گنی، لیکن کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ابھی اس وقت جو ہمارے معاشرے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کو ساتھی مل جاتے ہیں، یعنی اگر یہاں عدالت میں دو فریقین کے درمیان تنازع ہے تو اس میں اگر ایک فریق جھوٹا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے احباب ہیں، جو اس کے بھائی بہن والد جو ہیں، وہ اس سے کہیں بھائی آپ جھوٹ کیوں، انہیں تو پتہ ہوتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ اس کام کو چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے، میں نے اگر اس کو یہ بات کہی تو خفا ہو جائے گا، تو وہ اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں، جرگے میں اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں، کورٹ میں اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جھوٹ کو، اور جو سچا ہوتا ہے اس کی حمایت اس کو کم ملتی ہے۔ لوگ اس کہتے ہیں چھوڑ یارا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تھانے وغیرہ ہیں جہاں قانون ہے جس نے ان چیزوں کو روکنا ہے، وہاں پر بھی عام طور پر اس وقت جو ہے کہ چونکہ جو جھوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، اسے اپنے جھوٹ کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے دیتا ہے، اور جو پیسے لے کے اہلکار ہیں وہ اس جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے میں ہوں اور میں کسی جگہ پہ جھوٹ کر رہا ہوں، خواہ وہ جرگہ ہو، خواہ کسی بھی فورم پر ہو، اگر میرے جو جاننے والے اور انہیں یہ پتہ ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اگر وہ میری
मेरी मुखालफत करें, वो कहें कुछ भी हो, क्योंकि दूसरे के फ़ायदे के लिए, यानी अगर जो आदमी झूठ कर रहा है उसको तो कोई फ़ायदा है, लेकिन जो उसकी हिमायत कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुफ्त में अपनी कब्र ख़राब कर रहे हैं, अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। तो बस यही है कि अगर कोई भी झूठ कर रहा हो, वो आपका कितना ही करीबी अजीज़ क्यों ना हो, आप उसका साथ ना दें, उसको साफ बता दें कि भाई आप झूठ पर हो, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। अगर इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी, खुद झूठ ना करें और अगर कोई दूसरा झूठ कर रहा है उसकी हिमायत ना करें, तो झूठ ख़त्म हो सकता है, वरना इसी तरह से फैलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। आपने देखा शबीर साहब इस झूठ के हवाले से जो एक परसेप्शन है कोर्ट्स में, इस पे बात कर रहे थे, तो ये हमारी तालीमी इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि ये भी बच्चों को झूठ ना बोलने का जो लेसन है वो दें, उन्हें ये बताएं कि वो सच बोलें, क्योंकि ये हमारा दीनी फ़र्ज़ भी है, इखलाकी फ़र्ज़ भी है, और इसी से ही माशरे में बेहतरी आ सकती है।